बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब के ताउन से पेश किया जा रहा है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़्लू इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से कि फ़्लू क्या होता है, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसका इलाज जो है वो क्या होता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा साहब, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और शान होम्यो क्लिनिक से वाबस्ता हैं और एक्स हाउस ऑफिसर भी रह चुके हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक हॉस्पिटल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि फ़्लू क्या है? देखिए, फ्लू जो है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसमें थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इन्वॉल्व होता है और ये कंटेजेनियस होता है, ये एक दूसरे से लगता है, मुतादी होता है ये। और ये चेंज ऑफ वेदर के साथ खुसूसी तौर पे जब ये विंटर का सीज़न शुरू होता है तो उस वक्त तकरीबन कमोबेश अच्छी खासी आवाम जो है इसमें मुब्तला होती है और ये एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता है, ये बहुत स्प्रेड करता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो फ़्लू है और कोल्ड है और इन्फ्लुएंज़ा में इसमें क्या फ़र्क है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्फ्लुएंज़ा जो है फ़्लू जो है सी का शॉर्ट है इन्फ्लुएंज़ा का। इन्फ्लुएंज़ा और फ़्लू एक ही चीज़ है। और कोल्ड कहते हैं कि जब मौसम की तब्दीली के साथ जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नज़ले खांसी की प्रॉब्लम होती हैं, और इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। कमोबेश इसमें एक ही जैसे सिम्टम्स होते हैं, बस फीवर की कमी होती है कहीं पर, लेकिन जब ये शुरू होता है तो ये गले से ही शुरू होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इन्फ्लुएंज़ा को ही फ़्लू कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमने बात की फ़्लू इन्फ्लुएंज़ा क्या क्या फ़र्क है, ये बात हो गई। अब ये बताइएगा कि वजूहात क्या हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारी लापरवाही मौसम की तब्दीली के साथ होती है और ठंडा मौसम जब शुरू हो जाता है और हम वो एहतियाती तदाबीर नहीं कर पाते हैं जो हमें मौसम की तब्दीली के साथ करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासिर होती है। और सेहत मुतासिर होने के साथ साथ हम फ़्लू का शिकार होते हैं, इन्फ्लुएंज़ा का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ़ अलामात इसमें हमें दरपेश होती है और ये बढ़ते बढ़ते जो है कई तकालीफ का हमें शिकार करती है। अच्छा, अलामात डॉक्टर साहब, अगर हम अलामात को डिस्कस करें तो इसकी अलामात क्या होती हैं? जी ताहा, सबसे अहम चीज़ है फ़्लू इन्फ्लुएंज़ा की अलामात जो हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें सोर थ्रोट होता है, यानी कि गले में ख़राश होती है, ऐसा लगता है जैसे गला छिल गया है। और उसके साथ ही चंद घंटों के बाद ही हमें फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर के साथ सर में दर्द होता है, स्टफ़ी नोज़ होती है, स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है, बलगम हलक में गिरने लगता है और वो इरिटेंट करता है, उसमें ख़राश होती है बहुत ज़्यादा और सर्दी लग के बुखार होता है, हमें बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। इसके अलावा दीगर अलामात में इसमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, सीवियर टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है और उसको इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है और नाक बंद होती है, ब्लॉकेज नोज़ होती है, स्टफ़ी होती है, मैंने बताया। और इस तरह की अलामात जो है बाज़ दफ़ा हम नहीं तमीज़ कर पाते कि ये मलेरिया हो रहा है, क्योंकि शिवरिंग इसमें भी होती है बाज़ दफ़ा और लेट नाइट होती है, रात जैसे जैसे बढ़ती है स्टफ़ी नोज़ होने लगता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा जॉइंट पेन भी होता है इसमें। ये जो अलामात हैं ये ज़्यादातर हमारी निशानदेही करती हैं इन्फ्लुएंज़ा या फ़्लू की। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो सांस के ज़रिए फैल सकती हैं या हमने देखा है कि जो मरीज़ है उसका बर्तन इस्तेमाल करने से फैल सकती है, तो क्या ये फ़्लू जो है ये भी वबाई मर्ज़ है क्या? देखें, वबाई तो है, ये मुतादी जिसको कहते हैं और कंटेजियस प्रॉब्लम इसको कहते हैं, जो एक दूसरे से शिफ्ट होती है दूसरे मरीज़ों में। ये ज़्यादातर इसका जो स्प्रेड है, ज़्यादातर फैलाव जो है वो हवा के ज़रिए होता है या ऐसा मरीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके करीब मौजूद है और उसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा वो खांसता है और वो किसी भी किस्म के मास्क का इस्तेमाल नहीं करता और किसी भी किस्म की ऐसी एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करता, जिस वजह से दूसरे लोग मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर अब बच्चों को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। बच्चों का ये है कि हम बच्चों को हमेशा इस बात पे ज़ोर देते हैं कि जी कुछ भी हो जाए हमने बच्चों को स्कूल भेजना है, हालांकि जिन बच्चों को इन्फ्लुएंज़ा हो जाए या फ़्लू हो जाए उनको घर में आराम करना चाहिए और ये पेरेंट्स के लिए भी पैगाम है कि वो बच्चों को आराम करने दें, कम से कम 2-3 दिन बच्चों को आराम करने दें। और वरना ये बच्चा जब स्कूल जाएगा
تو یہ اور بچوں کو بھی متاثر کرے گا. یہ بچوں میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے سیویئر کیسز میں بعض بچوں کو نوزیا بھی ہوتا ہے, ساتھ میں ایبڈومینل پین بھی ہوتا ہے اور ڈائریا بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک فلو کی ایک کنڈیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کا موسم ایک دم چینج ہو جاتا ہے. اگر آج گرمی ہے تو کل سردی ہو جائے گی. موسم کا مطلب ایک دم چینجنگ آتی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس بیماری سے جو فلو ہے متاثر ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہوتے. تو قوت مدافعت کا اس میں کیا رول ہے؟ جی, قوت مدافعت کا صرف انفلوئنزا میں نہیں بلکہ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کی باڈی ٹینڈنسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ کی جو وائٹل فورس ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ کی امیونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ کی قوت مدافعت کم ہوگی تو آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور بہت تیزی سے آپ بیمار ہوں گے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے جو زندگی ہے, اپنا لائف اسٹائل ہے, وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چلائیں اور اس کو زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے یا چینج آف ویدر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے اسی حساب سے اپنے لباس کا تعین کریں. اور یہ بہت ضروری چیز ہے. مثال کے طور پر جب سردیاں شروع ہو گئیں تو میں بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹی شرٹ میں گھوم رہے ہیں اور ایسے سردی کا لباس زیب تن نہیں کرتے وہ, اور وہی لباس پہنتے جو عام دنوں میں پہنتے ہیں. یہ سب سے زیادہ بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب موسم کی تبدیلی ہو جائے تو اپنی قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا, ایسے لباس کا انتخاب کرے, ایسی غذاؤں کا انتخاب کرے. یعنی کہ جب سردی شروع ہو جائے اگر آپ ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, اس سے قوت مدافعت بہت بہتر ہوتی ہے. سوپ کا استعمال کرنا چاہیے, یخنی کا استعمال کرنا چاہیے, ٹھنڈی چیزوں سے بچنا چاہیے, کھٹی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اگر آپ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں گے ایسی غذائیں, ایسے لباس پہن کر, تو آپ زیادہ تر بیماریوں سے بچے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ فلو ہو گیا, یہ جو انفلوئنزا ہو گیا, اس کو سیریس نہیں لیتے. کہتے ہیں یار یہ ایک ٹائم پیریڈ جب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک پہلے یہ بتائیے کہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ اگر یہ لمبے عرصے تک چلے گا تو اس کے مزید کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی, پہلے میں سب سے پہلے آپ کی بات کے ذیل میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے انفلوئنزا کا وہ 1 سے 4 دن تک ہے. مثال کے طور پر انکیوبیشن پیریڈ کسے کہتے ہیں؟ ہم انکیوبیشن پیریڈ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اس وائرس سے متاثر ہو گئے تو اس کی پہلی علامات آنے میں آپ کی باڈی میں 1 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. اب اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ کے جسم میں رہے گا؟ یہ 2 سے 7 دن تک رہتا ہے عام طور پہ. 2 سے 7 دن تک یہ عام اس کا ٹائم ہے, آپ کو متاثر کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی, کم ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ اگر جن کی امیونٹی پاور کم ہے اور وہ صحت کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے اور ان کی صحت پہلے ہی متاثر ہے, جلدی بیمار ہوتے ہیں, تو ان کو کچھ پرابلم ایسی ہے انفلوئنزا میں کہ وہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے. مثال کے طور پر کھانسی یا کف, یا جن کو ایستھما ہے, جن کو سانس لینے کی پرابلم ہے, سانس کے مریض ہیں, وہ دیر تک اس میں انوالو بھی ہو سکتے ہیں اور دیر تک ان کو یہ پرابلم چل سکتی ہے. بعض دفعہ کئی ہفتے ہو جاتے ہیں اور آپ صحیح نہیں ہوتے. اس میں وہ طبقہ زیادہ ہے جو بہت زیادہ خیال بھی نہیں کرتا, دوا بھی نہیں کرتا اور احتیاط بھی نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو بہت عرصے تک متاثر ہونا پڑتا ہے اس انفلوئنزا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی علامات بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہر الگ علامات کی جو ہیں یہ بتائیے گا پہلے کہ اس کی اقسام کتنی ہیں, اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ ہر قسم کی جو علامات ہیں وہ بھی کیا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے طاہر. اس کی اقسام جو ہے 4 قسمیں ہیں, لیکن زیادہ تر جو انفلوئنزا ہوتا ہے وہ ٹائپ اے کا ہوتا ہے. انفلوئنزا اے کہلاتا ہے وہ, اور اس کی جو ٹائپس ہیں وہ اے بی سی ڈی, یعنی کہ 4 ٹائپس ہیں اس کی. وہ سب کی کنڈیشن الگ ہیں, سب کے سمٹمس الگ ہیں. جب یہ شروع ہوتا ہے تو یہ سور تھروٹ سے شروع ہوتا ہے اور اسنیزنگ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. لیکن سیکنڈ اسٹیج میں جب اسٹفی نوز ہوتی ہے اور بلاکیج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈرائنس اس میں ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں کف کا شمار ہو جاتا ہے, کف شروع ہو جاتی ہے, کھانسی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, ڈرائی کف ہوتی ہے اس میں زیادہ. اور میں شروع کے اوائل میں ایک بات بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ انفلوئنزا کسی زمانے میں اتنی خطرناک یہ وائرس ہوا کرتا تھا
کہ امریکہ میں کسی زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے غالباً، اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کی اموات ہوئی تھی. 50,000 سے زیادہ لوگ انفلوئنزا میں بیمار ہو کے موت کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن آج کل انفلوئنزا کے لیے بہت اچھے مواقع ہیں، دوائیاں ہیں، اور ایسی خطرناک مرض میں اس کا شمار نہیں ہوتا. بات آپ کر رہے تھے کہ اس کی ٹائپس میں نے آپ سے عرض کی کہ 4 ٹائپس ہوتی ہیں، اور اس میں تقریباً ملی جلی کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن اس کی سیکنڈ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں ہمارا نزلہ صحیح ہو جاتا ہے، ہمارا سور تھروٹ صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو لمبے عرصے تک چلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تشخیص پر آئیں گے، لیکن تشخیص پر آنے سے پہلے ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فلو ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ان کا ناک بہتا ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور متعدد جو ان کو باقی علامات ہوتی ہیں. لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو فلو تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ناک بھی نہیں بہتی، پانی بھی نہیں آتا. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر انفلوئنزا آپ کو ہوا ہے تو اس میں یہی علامات ہوں. لیکن انفلوئنزا کے ساتھ جب کولڈ کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو، جس کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے یا سردی لگ گئی ہے، تو انفلوئنزا دیکھیں ایک وائرس ہے جس کو ہم پیتھولوجیکل ٹیسٹ سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چھینکنے والا شخص یا ہر گلے میں درد یا گلے میں خراش یا کھانسی یا چیسٹ پرابلم کا شکار ہونے والا شخص جو ہے وہ انفلوئنزا کا شکار ہے. اس کو کولڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھنڈ کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں. لیکن کم و بیش علامات جو ہیں دونوں میں بہت قریب قریب ہوتی ہیں. اور سیویئر ہیڈ ایک ہوگا، اس میں سیویئر باڈی پین ہوگا، اسنیزنگ ہوگی، سور تھروٹ ہوگا، اور جوائنٹ پین ہوگا، اور ہیڈ ایک ہوگا. سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے کیونکہ آپ کا نزلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اور آپ کی اسٹاپیج ہو جاتی ہے، اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے نیزل پرابلم میں، اور اسٹفی نوز ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب، تشخیص پر آتے ہیں. ہم نے تقریباً تمام باتیں کر لی، اب اس کی تشخیص پر آتے ہیں. یہ بتائے گا کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ساتھ بتائے گا کیا CBC جو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بیماریوں کے لیے ہم خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کا جو براہ راست ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ RIDT کہلاتا ہے. یہ زیادہ تر اسی کو لیبارٹریز میں کہتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان بھی. میں بھی اپنے پیشنٹ کو ایز پر ڈیمانڈ جو ہے میں یہ ٹیسٹ کرواتا ہوں. RITD ٹیسٹ کہلاتا ہے. یہ ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ریپڈ انفلوئنزا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے. یہ اس کے علاوہ CRP ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے. آپ نے تذکرہ کیا CBC کا، تو CBC بھی اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بنیادی ٹیسٹ ہے ایک. اور اس میں وائٹ بلڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں پیشنٹ کے. وائٹ بلڈ سیلز بڑھنے کے علاوہ لیوکوسائٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ کیونکہ انفیکشن کو شو کرتا ہے، تو CRP میں بھی انفیکشن آپ کا آ جاتا ہے، اور یہ CBC میں بھی کرتے ہیں. لیکن جو اس کا بنیادی ٹیسٹ ہے وہ سویب ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ناک کے ذریعے یا گلے کے ذریعے اس کا سیمپل لیا جاتا ہے. RIDT جو کہلاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا. فرسٹ ٹیسٹ، بنیادی ٹیسٹ تو یہی ہے، اور اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو کا رزلٹ آتا ہے. اور یہ سویب ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا سیمپل لیتے ہیں، یا تو گلے سے آسانی ہوتی ہے گلے سے لیتے ہیں لیبارٹری والے، ورنہ پھر نوز کے ذریعے لیتے ہیں. جو بھی ان فلوڈ ہوتا ہے اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں تو پازیٹیو نیگیٹو کا رسپانس ملتا ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سیریس نہیں لیتے، انفلوئنزا کو، فلو کو. تو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، چاہے وہ اوڑھنے میں ہو، پہننے میں ہو، یا ہماری جو ڈائٹ ہے جو ہم کھاتے ہیں روزمرہ کی، اس میں کیا ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ المیہ یہی رہا ہے کہ ہم جب بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یا بیماری کا شکار ہونے سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے جو معمول کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی لیور کی پرابلم ہے یا کڈنی کی پرابلم ہے تو اس کے حساب سے وہی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کو لیور کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس میں چکنی تلی ہوئی چیزیں، جنک فوڈ وغیرہ کا آپ کو زیادہ سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کڈنی کی کوئی پرابلم ہے تو سافٹ ڈرنکس وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دیگر ایسی چیزیں جو بڑا گوشت ہے، باہر کے کھانے ہیں، وہ پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح دل کے امراض اگر ہیں تو اس میں بھی آئلی فوڈ کا پرہیز ہوتا ہے، جنک فوڈ کا پرہیز ہوتا ہے.
اور بہت زیادہ ایسی مرغن غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ جس طرح میں نے دیگر امراض کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح انفلوئنزا میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، اور احتیاطی تدابیر پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ دیر تک اچھے رہتے ہیں، اپنی لائف سیف گزارتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، زندگی ان کی آسان رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پرہیز نہیں کرتے اور اپنی لائف سٹائل ویسا ہی رکھتے ہیں جس طرح ان کو رکھنا نہیں چاہیے، تو وہ جلدی جلدی بیماری کا شکار بھی رہتے ہیں اور مختلف امراض کا شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انفلوئنزا سے متعلق بات کرتے ہیں، انفلوئنزا میں بھی دیگر بیماریوں کی طرح احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے نمبر 1، اگر آپ پورے سیزن باہر جب بھی نکلیں گھر سے ماسک کا استعمال کریں، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 80% 90% انفلوئنزا سے بھی بچیں گے، آپ فلو سے بھی بچیں گے، اور دیگر چیسٹ پرابلم سے اور تھروٹ پین یا گلے کی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ ماسک ایک ایسی چیز ہے جو براہ راست آپ کا ٹھنڈ کا اثر سینے میں نہیں ہونے دیتی، ڈسٹ غبار سے بچاتی ہے، آپ کو دھول مٹی سے بچاتی ہے۔ جب یہ دھول مٹی آپ کے گلے میں جاتی ہے یا ایسی ہوا جس میں انفلوئنزا کا وائرس شامل ہے، جب یہ گلے کے ذریعے ناک کے ذریعے آپ کے گلے تک پہنچتا ہے تو یہ اریٹیشن پیدا کرتا ہے، سور تھروٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں جو گلے کی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، یہ خبر دے دیتا ہوں کہ آپ کو یہ بخار کی شروعات ہے اور آپ کو 2 سے 4 دن 6 دن 7 دن جو ہے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ دوا استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تکالیف جس سے مریض گزر رہا ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں، اور وہ دیر تک بچے رہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ماسک کی۔ ماسک آپ کو کافی حد تک محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ماسک گھر سے جب بھی نکلیں آپ 80%، خاص طور پہ آفیسز میں اگر ایسا ماحول ہے، کوئی شخص انفلوئنزا کا شکار ہے، یا آپ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، کوئی شخص وہاں پر بھی اگر چھینک رہا ہے بہت زیادہ یا اس کو بہت زیادہ کھانسی ہے، تو آپ ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ اچھی خاصی ونٹر میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے، اور اپنے آپ کو صحت کے ساتھ اس وقت میں گزار سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ایسے لباس کا انتخاب کریں جو سردی کی مناسبت سے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو گرمیوں میں لباس پہنتے ہیں وہی آپ استعمال کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کا، کہ جی ہمیں سردی نہیں لگتی۔ دیکھیں، جن کو سردی نہیں لگتی، بظاہر تو آپ کو سردی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جب سینے میں ٹھنڈ بیٹھتی ہے تو آپ سردی کا بھی شکار ہوتے ہیں، کولڈ انفلوئنزا کا بھی شکار ہوتے ہیں، فلو کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نمونیا سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ میں یہ بتانے والا تھا آپ کو کہ انفلوئنزا جب بڑھتا ہے تو وہ نمونیا کی طرف پیشنٹ کو لے کے جاتا ہے، اور اس میں بڑی سیویرٹی ہوتی ہے، اور نمونیا ایک مہلک مرض ہے۔ اگر وقت پہ اس کو ڈائگنوس نہیں کیا گیا اور پراپر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا اور آپ نے پراپر طریقے سے دواؤں کا استعمال اور احتیاطی تدابیر نہیں کی، تو یہ آپ کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں۔ ہم تو اپنی کلینک میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں انفلوئنزا کے بھی بہت سارے پیشنٹ روزمرہ، آج کل یہی سیزن ہے، بہت سارے پیشنٹ میرے ہیں۔ نمونیا کے اس وقت کئی سارے پیشنٹ ہیں جو ماشاءاللہ 2 دن کی دوا میں ہی ان کو کافی حد تک بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بہت تیزی سے ریپڈلی جو ہے نا اپنی بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ اب ماسک کا استعمال ہو گیا، لباس کا میں نے تذکرہ کیا۔ تیسری یہ کہ کھانے پینے کی وہ چیزیں جو آپ کی صحت کو سردی کے حساب سے متاثر کر سکتی ہیں اس سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سافٹ ڈرنک کا استعمال نہ کریں، پیک جوسز کا استعمال نہ کریں، آئس کریم اور دیگر ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کیا غذائیں لینی چاہیے؟ اس میں آپ کو ڈرائی فروٹ لینا چاہیے، اس میں آپ کو سوپ کا استعمال کرنا چاہیے، اور ٹھنڈ سے ممکنہ حد تک بچنا چاہیے۔ یعنی کہ گرم ٹوپا اگر آپ سر پہ رکھیں، کیپ سر پہ رکھیں، اور گرم ساکس آپ پہن کے رکھیں، اور ماسک کا استعمال کریں، اور جسم پہ آپ کے سویٹر یا جیکٹ ہو، تو کافی حد تک صرف انفلوئنزا ہی نہیں بلکہ دیگر سردی کے امراض سے آپ بخوبی بچ سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب طریقہ علاج وغیرہ آئیں تو ہومیوپیتھک میں آپ کون سی دوائیں ہیں جو دیتے ہیں، یا کون سی دوائیں ہیں جو آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ ہومیوپیتھک ایک سمٹومیٹیکلی طریقہ علاج ہے، اس کو روٹ کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایکیوٹ اور کرونک کیسز کا علاج کرتے ہیں۔ بے شمار دوائیاں ہیں جو انفلوئنزا کے اوپر کام کرتی ہے۔ ہمارے یہاں انفلوئنزا سے بنا ہوا ایک نوسوڈ ہے جو ہم پیشنٹ کو لازمی دیتے ہیں 200 پاور میں۔ یہ انفلوئنزا سے ہی نہیں بلکہ ٹھنڈ سے بھی بیمار شخص کو بچا کے رکھتی ہے،
इन्फ्लुएंज़ा के ही नाम से है वो, इन्फ्लुएंजीनम। ये हम एक डोज देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा सिम्टोमेटिकली आजकल जो केसेस हैं उसमें सोर थ्रोट है, गले में दर्द है, छींकें हैं, नज़ला है। मैं सिर्फ दवाओं के नाम बताऊंगा, उसकी पोटेंसी इसलिए अर्ज़ नहीं करूंगा कि अगर पेशेंट ने खुद से इस्तेमाल करनी शुरू की तो उसको फ़ायदा तो यकीनन होगा, लेकिन पोटेंसी का सही ड्यूरेशन, जब वो डोजेस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए बग़ैर किसी डॉक्टर की सरपरस्ती के, तो उसके मामलात जो हैं पेचीदा हो सकते हैं। पेचीदा इन मामलात में कि हमारी दवाइयों के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर किसी मुआलिज, मुस्तनिद मुआलिज के इलाज से अगर आप 2-3 दिन 4 दिन में अच्छे हो सकते हैं तो आपकी गलत पोटेंसी हो सकता है कि आपको तवील अरसे तक इसमें मुब्तला रखे। अब दवाओं की बात हो रही थी, इसमें हमारी यहाँ फर्स्ट जो मेडिसिन है इस सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छी दवा है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना दवा है, और बेहतरीन दवा जो है इसमें हीपर सल्फ है। जब गले में खराश होती है और बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट होता है तो हीपर सल्फ 1-2 खुराक इसकी काफ़ी होती है। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाना चाहिए। जो लोग ये इस बात का इसरार करते हैं, ये बात अपने जहन में रख के बैठे हुए हैं कि होम्योपैथिक जो है देर से असर करने वाली अद्वियात हैं, देर से फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक दुनिया का तेज़ तरीन इलाज है, और रैपिडली मैं 2 दिन की दवा देता हूँ इन्फ्लुएंजा में। मरीज़ छींक रहा होता है, खांस रहा होता है, हाई फीवर होता है, बाज़ दफ़ा लो ग्रेड फीवर भी होता है। 2 दिन के इस्तेमाल से तकरीबन 60-70% मर्ज़ उनका ख़त्म हो चुका होता है। बाकी 2-4 दिन की दवा में ये तकलीफ़ें तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने एकोनाइट का तज़किरा किया, बेलाडोना का तज़किरा किया, हीपर सल्फ का मैंने तज़किरा किया, इन्फ्लुएंजीनम के नाम से नोसोड है हमारा, उसका मैंने तज़किरा किया। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, सीने में कंजेशन है और निकल नहीं रहा बलगम, तो उसके लिए कालीबाइक्रोनिकम नाम से एक दवा है, इपीकॉक भी है अगर साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं, एंटम टार्ट के नाम से दवा है। स्टफिनोस अगर है तो उसमें पल्सटीला बहुत अच्छा काम करती है, नाक को खोल देती है। एक खुराक लेते ही हैरानकुन रिज़ल्ट आते हैं और बिल्कुल मायराकल रिज़ल्ट आते हैं। एक खुराक लेने के चंद मिनट के बाद ही मरीज़ महसूस करेगा कि अब मेरी नाक खुल गई है, जो स्टफिनोस थी, ब्लॉकेज थी, वो बेहतर हो गई है और काफ़ी हद तक खुल गई है। और इस वजह से लोग रात को सुकून से नहीं सो पाते हैं, पूरी रात बैठ के गुजारते हैं, जाग के गुजारते हैं। इसमें एहतियाती तदाबीर में स्टीम भी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो नेबुलाइज भी ले सकते हैं, वरना खाली स्टीम और नीम गर्म पानी के गरारे दिन में 3 से 4 मरतबा अगर बग़ैर नमक के किए जाएँ, बग़ैर सॉल्ट के किए जाएँ, तो ये एहतियाती तदाबीर में है। इससे बहुत अच्छा सुकून मिलेगा आपको, गले में सुकून मिलेगा, खांसी में भी काफ़ी हद तक कमी होगी। दवा के साथ ये एहतियाती तदाबीर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है, लास्ट में बस कोई पैगाम देना चाहें देखने वाले? पैगाम मैं यही दूंगा कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पे भी अमल करें। अगर आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो काफ़ी अरसे तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। और जिसमें मैंने कंक्लूड कर देता हूँ मैं अपनी बातों को, मैंने जिसमें तज़किरा किया कि आप सर्दी का लिबास सर्दी के हिसाब से पहनना चाहिए। गर्मी के मौसम के लिबास में और सर्दी के मौसम के लिबास में फ़र्क होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सर्दी नहीं लगती, तो आपके सीने में ठंड ऐसे बैठेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको महसूस नहीं होगी सर्दी, लेकिन आप अचानक नमूनिया का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुल्तान रज़ा सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और शान होम्यो क्लिनिक से वाबस्ता हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे फ्लू इन्फ्लुएंजा के हवाले से कि यह है क्या और इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। अपने मेज़बान से ये ताहगो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।